السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج کی ویڈیو تھوڑی سی سیاسی نوعیت کی، تو اصل میں نے آدھی کو آدھی دیکھی تھی، لیکن میں نے کہا یار ایک کسی اوتھینٹک پیج پہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا کرنے سے نام لے کے بات کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کے اوپر ایک چھوٹے سے 2-3-4 پوائنٹس اور ایک اینڈ پہ چھوٹا سا ادنا سا حل اس کا کہ وہی کر لیں پھر، اگر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو۔ پہلی بات کہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ پریس کانفرنس شاید جو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد اس کا رسپانس ہے۔ عموماً جب بھی ان کی پریس کانفرنس آتی ہے تو کسی نہ کسی ایونٹ کا، آپ کہہ سکتے ہیں ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے یا اس کے اوپر بریفنگ آتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پریس کانفرنس پہلے سے آن دا کارڈز تھی، اور یہ پریس کانفرنس آفٹر استثناء، آفٹر جو ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے ان سائڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے اندر، تو اس کے بعد یہ آلویز آن دا کارڈز تھی، یہ پریس کانفرنس آنی تھی اور ایک نیا اگلا لاہ عمل یا فیوچر بتانا تھا فوج نے اپنی طرف سے۔ فوج نے کیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے۔ تو بیچ میں جو باقی زیادہ تڑکا لگ گیا، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا وہ ٹویٹ آ گیا اس کے بعد۔ اب پریس کانفرنس میں نے سنی ہے ساری 1 گھنٹہ 32 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی ہے، میرے خیال 31 سیکنڈ کی ہے، میں نے ساری سنی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پیج ہے اسی پہ سنی ہے میں نے۔ بہت لمبی چیزیں، بہت ساری چیزیں، لیکن جو اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ صرف انہوں نے پہلے 2-3 منٹ بات کی ہے، اس کے بعد زیادہ تر 80 to 90% جو پریس کانفرنس ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھومتی رہی ہے۔ اب ایک کامن سا بندہ جیسے میں، آپ جو سن رہے ہیں مجھے، وہ اس پریس کانفرنس سے 3-4-5 باتیں کیا مطلب نوٹ کر سکتا ہے۔ پہلی بات، یہ استثناء ہو جانے کے بعد اور ایک ان کی برتری ہو جانے کے بعد، چیف آف آرمی سٹاف جو اب پہلے تھے فیلڈ مارشل صاحب، اب وہ چیف ڈیفنس فورس کے بھی وہ ہیں، تو اس کے بعد ایک چیز اسٹریٹ فارورڈ بتا دی گئی ہے کہ یا ہم نہیں یا آپ نہیں، وہ والی بات اب چلی گئی ہے۔ بعد میں اینڈ پہ انہوں نے بولی ہے یہ بات کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں سیاست سے دور رکھیں، لیکن اس پریس کانفرنس کا ایک جو سب سے میجر بات تھی وہ یہی تھی، یا ہم نہیں یا تم نہیں، اور اس وقت تک سمپل فیصلہ ہے کہ تم نہیں، عمران خان صاحب کو۔ جو سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے، کیونکہ 5 سال کی ان کی آگے برتری ہوگی، یا 5 سال کی ایکسٹینشن آپ بول سکتے ہو، بڑی اس کو ڈٹھائی سے جو ہمارے نون لیگ کے سینئر سیاستدان ہیں وہ اس چیز کہ نہیں وہ تو ایک ری اپوائنٹمنٹ ہوگی نا 5 سال۔ یار اب ریڈیو کا زمانہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا بتائیں، ہم نے یہ ایک نئی چیز کی ہے، 5 سال یہ رہیں گے، 5 سال کے بعد کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اگر یہ اگلے 5 سال بھی رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ پہلی بات، 5 سال خیر دور ہیں فی الحال۔ پہلی بات یہ سمپل سی انہوں نے کلیئرفائی کر دی ہے کہ ایٹ لیسٹ حافظ صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو کرنٹ ہیں، ان دونوں بندوں کے ہوتے ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے۔ باقی کوئی تیسری طاقت، زمینی طاقت، کوئی بھی مطلب جس کو عموماً تو ہم یہی کہتے ہیں نا ڈیموکریسی یا جمہوریت ہے، تو ان میں سے کوئی بندہ اگر اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرے تو ایک یہ ہے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی سپریم جو طاقت ہے اللہ پاک کی ذات، اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے یار، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایک چیز ہے۔ لیکن ایک چیز انہیں کلیریفائی کر دی، ایٹ لیسٹ حافظ صاحب کے ہوتے اور ان کے ہوتے بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات اس پریس کانفرنس میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس بندے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو بندہ فیوچر میں ہمارے خلاف تھا، پاسٹ میں ہمارے ساتھ تھا، پھر ہمارے خلاف ہوا، ہمارے خلاف بیان بازی کی، ہمیں باتیں سنائی، سارا کچھ کیا۔ ان شارٹ اگر پوچھیں تو خواجہ آصف یا نواز شریف کی آپ مثال لے سکتے ہیں۔ پرسنلی میں نواز شریف کے اس بیان کے حق میں تھا جو انہوں نے دیا تھا، تو اگر کوئی ایسا کر کے بھی دوبارہ ہمارے ساتھ چل پڑے تو ہم اس کے حق میں، لیکن ہمارے جو اپوزٹ کھڑا ہوگا وہ کوئی نہیں، اور اس نے اس وقت تک سر فہرست عمران خان صاحب ہیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ
اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس چیز کے بارے میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک میری اپنی ایک سینس کہتی ہے کہ شاید یہ ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ اب نا میرے خیال سے اب فیوچر میں یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو یہ چیز تو سمجھ لگ گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ ابھی اور نیئر فیوچر میں عمران خان کی جو پاپولیرٹی آپ کہہ سکتے ہو سوشل میڈیا یا جہاں پہ بھی جو پوسٹ لگتی ہے ان کی، اب کل انہوں نے پوسٹ کی ہے DSPR صاحب نے، اس کے اپوزٹ پرانے 3-4 پوسٹیں انہوں نے ری ٹویٹ یا ری پوسٹ کی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ان کے ویوز، لائکس، اس کے نیچے کمنٹس، اس کے نیچے کمنٹس، بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اینڈ پہ انہوں نے ایک بات کی ہے نا، جو ٹویٹس کو سارا کر کے اور اینڈ پہ ساری چیزیں کر کے اور اینڈ پہ جو جا کے ان نے اس چیز کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے کہ یہ سارا انڈیا اور افغانستان کا جو انہوں نے ساتھ ٹچ دیا ہے، یہ میرے خیال سے اب ایک پراپر انٹری ہے ان کی طرف سے کہ 5 سال کے لیے اب ہم کہیں نہیں جا رہے، تو ان 5 سال میں یہ ایک بیانیہ یا ایک نئی چیز، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ یہ بھی بات کر رہے تھے اور اس کے جواب میں عمران خان جو بھی کہتا اس کے جواب میں یہ جواب دینے آ جاتے تھے، اور کسی حد تک وہ چیز جو بھی یہ بولتے تھے وہ ان کے خلاف جاتی تھی، لیکن اب یہ میرے خیال سے ایک پراپر، جیسے وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، اب یہ ایک بیانیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے سمپلی آپ کو بولوں تو جیسے اینٹی پاکستان جو پولیٹکس چلتی ہے انڈیا میں، اس چیز کی طرز کی ایک ایسی چیز اب لانچ کی جا رہی ہے، یا ایک ایسی چیز بنائی جا رہی ہے کہ یہ اینٹی پاکستان بنتا ہے، تو اس نیریٹیو کا بلڈ اب وہ ٹائم بتائے گا کہ اس چیز میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ مینلی اگر اس پریس کانفرنس کو آپ جتنی بار سنیں گے تو یہی 3-4-5 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اینڈ پہ ایک بات اور کہ ایک ان سے سوال ہوا ہے اور وہ غصہ کر گئے ہیں کہ فوج کے اندر آپ یہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیز بتائیں۔ وہ کہتے ہیں اس صحافی کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک جھاڑ بھی پلا دی ہے بھائی کہ آپ کو فوج کے اندر ہونے والی چیزوں پہ اتنا کیا ہے، کیوں اس چیز کے اوپر ہے۔ پھر بعد میں ایک اور رانا الیاس صاحب انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ پھر طریقے سے ان سے مطلب ایک کوسچن بھی کیا، اور اسی کوسچن کے آنسر کو تھوڑا سا ٹیکل کیا کہ ابھی جو چیزیں آپ جو باتیں آپ ساری کر رہے ہیں، یہ آج رات 8 بجے سے لے کر 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک ساری یہ ٹی وی پہ ڈسکس ہوں گی، تو جب اتنی چیزوں پہ کنٹرول ہے یا ہر چیز پہ کنٹرول ہے تو پھر اس چیز پہ بھی ساتھ ساتھ کنٹرول کیا جائے، تو اس چیز کو پھر اتنا مطلب کہ اوپنلی نہ چھوڑا جائے۔ اور اینڈ پہ جو بات، جو 2 چیزیں، ایک بات جو ان سے SISF جو ادارہ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی، تو انہوں نے ایک مطلب جواب دیا، اور یہی جواب ہے میرے خیال سے بہت عرصے سے ان کا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا ہم کوسچنیبل نہیں ہے، نہ آپ پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ فیوچر میں دیں گے۔ اس کے کوسچن کے لیے آپ کو پھر سے رجوع کرنا پڑے گا گورنمنٹ سے، پولیٹیشین سے، سیاستدانوں سے، اس چیز کے ہم جواب دہ نہیں ہیں، نہ ہم پہلے تھے کسی بھی بات کے۔ اس جواب سے مطلب آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نہ ہم پہلے کسی بات کے جواب دہ تھے، نہ ابھی ہیں، اور نہ ہم فیوچر میں ہوں گے۔ بہرحال جو یہ ساری چیز ہم کر رہے ہیں اس کے باوجود اس چیز کا آپ ہم سے کریڈیبلٹی کی طرف نہیں آ سکتے کہ یہ آپ نے کیا تو اس کا رزلٹ دیں یا بات کریں۔ اور جو شروع میں ایک مطلب کہ کیا رہا تھا ایک ادنا سا حل یا بات کہ اس وقت 80 to 90% تک جتنے بھی فیصلے، جتنی بھی چیزیں گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں وہ آپ اور حافظ صاحب کے ہی تواصل سے ہو رہی ہیں یا انہی کے ساتھ سے ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ اس چیز کو آپ ایسے کر لیں کہ 10 سال کے لیے، جیسے مشرف صاحب آئے تھے 8-9 سال کے لیے، 10 سال کے لیے آپ یہ والے 5 سال، 3 سال تو پہلے بھی آپ لے چکے ہیں، 5 سال یہ والے، اور اگلے 5 سال آپ اعلان کر کے آپ ہی انٹر ہو جائیں، آپ ہی ساری کمانڈ سنبھال لیں، جو کوئی 10% جو بچے ہوئے فیصلے وہ بھی آپ لے لیں، ہر ایک چیز کا کریڈٹ بھی آپ لیں، اور کوئی چیز اگر نہیں صحیح ہوتی تو اس کا مطلب کہ ذمہ بھی آپ لیں۔ 10 سال میں آپ کنٹری کو ایک لیول تک لے جائیں، چیزوں کو اتنا بہتر کر دیں کہ عوام عمران خان کو کیا، عوام قائد اعظم کو بھی سم ٹائم بھولے ہوتی ہے عوام، تو عوام کسی کو بھول جائے گی جب اتنی آپ یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف اڑان بھر رہا ہے، کبھی بڑھ چکا ہوتا ہے، کبھی بڑھ رہا ہے ابھی، تو اس کو اتنا بڑھا دیں، ترقی کو اتنی چیزیں بہتر کر دیں، لوگ سارے پولیٹیشینز کو بھول جائیں گے، اگلے شاید 100 سال کے لوگ پھر آپ کا نام کے گن گائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا حال تھا میری طرف سے، تو دیٹس اٹ۔